الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے تمام تر مومنین کو، مسلمین کو اسی شریعت پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے جس کا نزول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور جس کی تکمیل کا اعلان بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں سب سے زیادہ دین کے نام پر فرقے اور فتنے ہمیشہ ہی رونما ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر علماء دیوبند کے سلسلے میں قاری محمد طیب صاحب نے وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ علماء دیوبند کے جامع اور معتدل مسلک کا اصطلاحی الفاظ میں خلاصہ بیان کیا ہے۔ ان کی کتاب ہے مسلک علماء دیوبند، اور صفحہ نمبر 77۔ قاری محمد طیب صاحب لکھتے ہیں، اس جامع اور معتدل مسلک کا اصطلاحی الفاظ میں خلاصہ یہ ہے کہ علماء دیوبند دیناً مسلم ہیں، فرقہ اہل سنت و جماعت ہیں، مذہباً حنفی ہیں، مشرباً صوفی ہیں، کلاماً ماتریدی ہیں، سلوکاً چشتی، بلکہ جامع سلاسل ہیں۔ جامع سلاسل یہ گاڑھی اردو ہے، یعنی چشتی، قادری، سہروردی اور مجددی ہیں۔ فکراً ولی اللہ ہی ہیں، فکراً ولی اللہ ہی ہیں، اصولاً قاسمی ہیں، فروعاً رشیدی ہیں، رشید احمد گنگوہی، اصولاً قاسمی یعنی قاسم نانوتوی، فروعاً رشیدی ہیں اور نسبتاً دیوبندی ہیں۔ والحمد للہ علی ہذہ الجامعیہ، دیکھا آپ نے کتاب و سنت سے گرے تو کہاں سے کہاں تک پہنچے۔ دیناً مسلم، فرقتاً اہل سنت و جماعت، مذہباً حنفی۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ فروع میں حنفی ہیں، عقیدہ میں ماتریدی، اسی کو انہوں نے بیان۔ مشرباً صوفی، اب یہ صوفی کہاں سے آیا؟ کلاماً ماتریدی، یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ جو لوگ تقلید میں اتحاد، اتفاق اور افراتفری سے نجات کہتے ہیں، دیکھ لیں ذرا سا، اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں کہ الکتاب و سنہ
پر اکتفا نہ کرنے کا انجام کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک ہے۔ میرے بھائیوں، اب بھی موقع ہے کہ سدھر جاؤ۔ اعتصام بالکتاب والسنہ، اعتصام بالکتاب والسنہ کو ہی حرز جان بناؤ اور نہ پگڈنڈیوں کو اپناؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اس میں ایک چیز اور بھی اضافہ کر دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ حیاتی بھی ہیں مماتی بھی ہیں، حیاتی بھی ہیں اور مماتی بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ قاری طیب صاحب کے زمانے میں حیاتی اور مماتی کی تفریق یا فرقہ بندی وجود میں نہ آئی ہو۔ بہرحال ان تمام فرقہ بندیوں کو مٹانے کی ضرورت ہے اور کتاب و سنت کو اپنانے کی شدید ترین ضرورت ہے، تاکہ ان تمام تر خرافات کا اور تفرقہ بازی کا خاتمہ ہو جائے اور امت واحدہ تمام کے تمام مسلمان بن جائیں۔ واللہ ولی التوفیق وما توفیقی الا باللہ۔